بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ اس وقت حجاج کرام حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ کچھ مکہ مکرمہ میں پہنچ چکے ہیں اور زیادہ تر جو پاکستان سے لوگ گئے ہیں، دوسرے ملکوں سے لوگ گئے ہیں، وہ پہلے مدینہ منورہ جاتے ہیں کیونکہ وقت کافی ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ احرام باندھ کے مکہ مکرمہ کی طرف جاتے ہیں حج سے کچھ دن پہلے۔ تو اس حوالے سے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حج ہے، آپ علیہ السلام نے کس طرح حج فرمایا، تو اس حوالے سے آج کی یہ جو ویڈیو ہے ریکارڈ کی جا رہی ہے تاکہ جتنے حجاج کرام ہیں ان کے سامنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حج آئے اور اس طریقے پہ ارکان حج جو ہیں وہ ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارا جو یہ حج کا سفر ہے یہ جتنا سنت کے قریب ہوگا اتنا ہی اللہ رب العزت کہ ہاں یہ مقبولیت والا جو ہے یہ عمل ہو جائے گا۔ تو اس میں سارے علماء کا اتفاق ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد صرف ایک مرتبہ حج کیا، اور 10 ہجری میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا آخری سال تھا، اس سفر میں ایسے واقعات کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ظہور ہوا جیسا کہ کسی سے رخصت ہوتے وقت ہوا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کا نام حجۃ الوداع یعنی رخصت کا حج پڑ گیا۔ گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے ہاں جانے کے لیے اس سفر کے اجتماع کے وقت سارے مسلمانوں سے جو حاضر تھے رخصت ہو گئے۔ سفر حج کی ابتدا کے وقت حضور پاک علیہ السلام نے جب اپنے ارادے کا اعلان کیا تو ہزاروں کی مقدار میں صحابہ کرام نے ہم رکابی اور معیت کا فخر حاصل کرنے کے لیے حج کا ارادہ فرما لیا، اور جو خبر سنتا گیا وہ ہم رکابی کی کوشش کرتا گیا۔ ان میں سے بڑی تعداد مدینہ طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئی، اور جو وہاں حاضر نہ ہو سکے تو وہ لوگ دوران سفر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شامل ہوتے گئے، اور بعض جو ہیں وہ عرفات میں پہنچے تو بہت کثیر مجمع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حج میں ہم رکاب تھا، اور کہتے ہیں کہ تقریباً 1,24,000 کے لگ بھگ یہ تعداد ہو گئی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ظہر کی نماز ادا فرمائی اور عصر کی نماز ذوالحلیفہ جو ہے وہ پہنچ کر ادا فرمائی، اور اس میں بعض مورخین کہتے ہیں کہ 24 ذیقعدہ تھی یا 25 تھی یا 26 تھی۔ بہرحال اس میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ وہاں پہ روانگی سے قبل مدینہ پاک میں 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھنا مشہور روایات میں ہے۔ تو بہرحال زیادہ تر علماء کہتے ہیں کہ 5 ذیقعدہ کے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اپنا روانگی کا سفر شروع کیا تھا۔ شب کو آپ نے ذوالحلیفہ میں قیام کیا اور تمام ازواج مطہرات سے صحبت کی۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ بیوی آپ کے ساتھ ہو تو آپ اس سے احرام احرام باندھنے سے قبل صحبت کر سکتے ہیں۔ اور یہ ایک دفعہ بندہ ساڈے کول آیا اتنے، انہیں آخیا جی میں بیوی نو آخیا تو آندھی وہ شرم کر جگہ کام کرن دی، تو تسی ان کو سمجھاؤ۔ انہیں کہ اساں کی سمجھانا انہوں جا کے آ جن بندے اتنے مکے مدینے رہندے نے یہاں دا بال بچہ ہر کتوں ہوندا ہے جی اگر وہ نہیں ملتے۔ سو خیر بہرحال وہ پھر آیا کہتا جی بالکل میں نے بات کی تو میرا کام ہو گیا۔ مقصد یہ ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو عمل تھا اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ تو احرام کے طویل زمانے میں دونوں کے لیے عفت کا یہ باعث ہوتا ہے۔ تو دوسرے دن ظہر کے وقت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام کے لیے غسل فرمایا اور احرام کی چادریں جو ہیں وہ زیب تن کی، اور ذوالحلیفہ کی مسجد میں ظہر کی نماز کے بعد قران کا احرام باندھا۔ یہ وہ حج ہوتا ہے کہ آپ عمرے کے ساتھ ہی عمرے کے لیے جب نیت کرتے ہیں تو حج تک آپ احرام باندھ کے رکھتے ہیں، یعنی عمرہ کر کے ویسے تو احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں جو عام طور پہ ہمارے ہاں ملکوں سے لوگ جاتے ہیں، وہ ان کا وہ احرام باندھتے ہیں عمرے تک کے لیے، پھر حج کے لیے دوبارہ احرام باندھتے ہیں۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قران کی نیت فرمائی، قران کا جو حج تھا، تو اس حوالے سے جو ہے وہ آپ نے اختیار بھی دیا صحابہ رضی اللہ عنہم کو کہ وہ اپنا تمتع کا یا قران کا جو بھی احرام باندھنا چاہیں وہ باندھ لیں۔ عام طور پہ حج تمتع ہم کرتے ہیں، ہمارے ہاں سے جو لوگ جاتے ہیں صرف عمرے کا وہ نیت کرتے ہیں۔ تو بہرحال
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور فرمایا کہ یہ وادی عقیق ہے اور یہ مبارک وادی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ احرام باندھیں اور حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھیں، یعنی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ منشا تھی، حکم تھا۔ اس کے بعد مسجد سے باہر تشریف لا کر آپ اونٹنی پر سوار ہوئے اور زور سے لبیک پڑھا، چونکہ مسجد کی آواز قریب کے آدمیوں نے سنی تھی اور یہاں پر اونٹنی پر تشریف رکھنے کے بعد دور تک آواز گئی، اس لیے بہت سے حضرات نے یہ سمجھا کہ اسی وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی ابتدا کی ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اونٹنی آپ کو پشت پہ لے کے چلی اور بیدا کی پہاڑی چڑھی جو ذوالحلیفہ کے قریب ہے، چونکہ حاجی کے لیے ہر اونچی جگہ پر چڑھتے ہوئے لبیک زور سے پڑھنا مستحب ہے، اس لیے آپ علیہ السلام نے بھی یہاں زور سے لبیک پڑھا، جس کی آواز جو ہے وہ پہاڑی کا اونچان ہونے کی وجہ سے اور بھی زیادہ جو ہے وہ بڑھ گئی۔ اسی وجہ سے صحابہ کی ایک بڑی جماعت اسی جگہ جو ہے وہ احرام باندھنا نقل کرتی ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لبیک پڑھتے ہوئے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے درخواست کی کہ صحابہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمائیں کہ لبیک زور سے پڑھیں، چنانچہ آپ نے اس موقع پہ صحابہ سے یہ ارشاد فرمایا۔ پھر جب وادی روحہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھی اور یہ فرمایا کہ 70 انبیاء نے اس جگہ نماز پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان اور حضرت ابوبکر صدیق کا سامان سب ایک اونٹ پر تھا، جو کہ حضرت ابوبکر صدیق کے غلام کی نگرانی میں تھا۔ تو جب وادی ارج میں پہنچے تو یہ حضرات کافی انتظار کرتے رہے، بڑی دیر میں وہ ملازم آیا، غلام آیا، اس نے کہا وہ اونٹ تو گم ہو گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کو مارا کہ ایک ہی تو اونٹ تھا، وہی تم گما گئے ہو۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دیکھو یہ محرم ہے، یعنی احرام کی حالت میں ابوبکر ہیں اور اپنے غلام کو مار رہے ہیں۔ تو صحابہ کو جب معلوم ہوا کہ آپ کی اونٹنی گم ہو گئی، سامان گم ہو گیا، تو جلدی سے کھانا تیار کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو بلایا کہ آؤ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کھانا بھیج دیا، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غصہ آ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا ابوبکر غصہ کو جانے دو۔ اس کے بعد حضرت سعد اور حضرت ابو قبس اپنے سامان کی اونٹ لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور علیہ السلام یہ قبول فرما لیں، مگر حضور نے فرمایا اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے، ہماری اونٹنی اللہ کے فضل سے مل گئی ہے۔ جب وادی اسفان میں مکہ مکرمہ کے قریب ہے، وہاں آپ تشریف فرما تھے، تو حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا یا رسول اللہ ہمیں حج کا طریقہ اس طرح بتا دیں، وہ ہم آج ہی پیدا ہوئے ہیں، یعنی اس پر اطمینان نہ فرما دیں کہ یہ بات تو ہمیں پہلے معلوم ہے۔ حضور علیہ السلام نے ان حضرات کو بتایا کہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو کر کیا کیا کریں۔ صرف میں پہنچ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو حیض آنے لگا، وہ بہت پریشان ہوئی، رونے لگیں کہ میرا تو سفر بیکار گیا، حج کا وقت قریب آ گیا اور میں ناپاک ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو ساری عورتوں کو پیش آتا ہے، یہ کوئی اتنی پریشان ہونے والی بات نہیں۔ پھر ان کو بتایا کہ وہ اب کیا کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ارشاد فرمایا جن کے ساتھ قربانی کا جانور نہیں ہے وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو کر عمرہ کر کے اپنا احرام کھول دیں۔ مکہ مکرمہ کے قریب جب آپ وادی ازرق پہنچے تو ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے اس وقت وہ منظر ہے جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ پر حج کے لیے گزر رہے تھے اور کانوں میں انگلیاں دے کر زور سے لبیک پڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذو طوا پہنچے جو مکہ مکرمہ کے بالکل قریب ہے۔ یہ وادی بالکل مکہ مکرمہ کے قریب وادی ہے اور وہاں پہ آپ نے قیام فرمایا۔ صبح کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی غرض سے غسل کیا اور چاش کے وقت 4 ذی الحج کو یکشنبہ کی صبح کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ اور اس دن میں اور تاریخ میں علماء کا اتفاق ہے، بندہ کے نزدیک یہ جو تقریباً مہینہ چونکہ 29 دن کا تھا ذیقعدہ کا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کو چلے تھے تو یہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ مکہ مکرمہ میں آپ سب سے پہلے مسجد حرام میں تشریف لے گئے اور حجر اسود کو بوسہ دیا اور طواف کیا۔ تحیات المسجد بھی نہیں پڑھی آپ نے، مسجد میں داخل ہوتے ہی طواف شروع فرمایا۔ طواف سے فارغ ہو کر مقام ابراہیم پر طواف کے 2 نفل ادا کیے، جس میں سورہ کافرون پہلی رکعت میں اور سورۃ اخلاص